یعنی زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اور یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ بھی زبان سے نکالتے ہو، کوئی لفظ بھی زبان سے نکالتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ اس کی نگرانی کرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ نہ سمجھو الا لدیہ رقیب عتید، نگرانی کرنے والا موجود ہے، اور نگرانی کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے 2 فرشتے مقرر ہیں، کراما کاتبین، لکھنے والے مکرم و معزز فرشتے، یعلمون ما تفعلون، جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ سب کمپیوٹر میں فیڈ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمپیوٹر دیا ہوا فرشتوں کو فیڈ ہو رہا ہے اس میں سب، اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا پڑھو، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرمائے گا بتاؤ حساب دو، تم نے فلاں پر یہ کہا تھا، نہیں میں نے تو نہیں کہا، اچھا تم نے فلاں پر یہ الزام لگایا تھا اس کی بیٹی پر، نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، اچھا انسان بڑا جھگڑالو ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی سمجھتا ہے میرے رب کو خبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرمائے گا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو یہ لکھا ہوا ہے، تم نے یہ کیا، فلاں وقت، فلاں سیکنڈ، فلاں تاریخ میں یہ کہا، جواب دو، کہا ایسی لکھا گیا ہے، اچھا ایسی لکھا گیا ہے، انسان بڑا جھگڑالو ہے، اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرتا ہے قیامت کے دن، کہتا ہے نہیں ایسی لکھا گیا، اچھا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم مہر لگا دیں گے، اب ہاتھ سے کہیں گے بولو، پیر سے کہیں گے بولو، زبان سے کہیں گے بولو، ہاتھ بھی اور پیر بھی، تکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ جو ہے بولنا شروع کر دے گا کہ ہاں یہ کام کیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، پیر گواہی دے گا ہاں یہ کام کیا تھا، برائی کے لیے گئے تھے، بدکاری کے لیے گئے تھے، زبان گواہی دے گی کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور پیر ان کے گواہی دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن، یہ ہمارے ساتھی، یہ ہاتھ اور پیر، یہ ناک اور یہ کان، یہ سب ہمارے خلاف اگر ہم نے وہاں بھی زور زبردستی کرنی چاہی تو یہ خود گواہی دے دیں گے۔ اب رب العالمین فرمائے گا بولو بھائی، یہ تمہارے ساتھی جو ہیں یہی گواہی دے رہے ہیں، تم نے یہ کہا تھا۔ بات یہاں سے چلی تھی، عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی اور زکوٰۃ بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، ارکان اسلام ہے، عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ ان اعمال کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا فرض ہے، اور بندوں کے بھی فرائض ہیں۔ بندوں کے فرائض میں سے یہ فرض بھی شامل ہے کہ
اپنے مسلمان بھائی کا حق دے۔ مسلمان بھائی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو ایک مسلمان بھائی سے محفوظ رہے۔ اسی لیے فرمایا خبردار خون ناحق نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اسی لیے فرمایا دیکھو، نماز پڑھو یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ دو بندوں کا حق ہے، حج کرو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے استطاعت اگر، روزے رکھو اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت داروں کو حق دو، بڑے بھائی اگر ہو تو چھوٹے بھائی اور بہنوں کا حق مت مارو، کھا گئے۔ نگراں اگر مقرر کر دیا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیوہ کا حق کھا گئے، پیسہ کھا گئے، جائیداد کھا گئے، یتیم بچوں کا مال کھا گئے، قرابت داروں کو حق دو۔ اور جو شخص یتیموں کا مال کھاتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو شخص یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال، ضعیفوں کا مال کھا جاتا ہے، ظلماً کھا جاتا ہے، یاکلون اموال الیتامی ظلماً، جبر سے، ماں یتیموں کا مال کھا جاتا ہے ظلم